جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 108 108 ملاقاتیں ماشاء اللہ. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ظاہر ہے جب ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی کئی چیزیں ہمیں ڈسکس کرنی پڑتی ہیں. آج ٹی وی پہ نئے بجٹ کے نقطے اور اس سے پہلے کی پروگریس سن رہا تھا تو وہی ہے جو ہم پچھلے 30 سالوں سے سنتے آ رہے ہیں. چور چوری کر گیا، چور بھاگ گیا، ڈاکہ ڈال گیا. جو نئے آئے ہیں وہ بھی وہی کر رہے ہیں، صرف طریقہ واردات علیحدہ ہے لیکن کر وہی رہے ہیں. بھگت کون رہے ہیں؟ ہیلپ لیس معصوم شہری، عوام اور ان کے آنے والی نسلیں. اوپر کوئی بھی بڑی کرسی پہ بیٹھ جائے، جب تک اس کے نیچے والے کرندے ٹھیک نہیں ہوں گے کبھی نظام درست نہیں ہو سکتا. وہ لاکھ کوئی ولی اللہ ہو، نیک بندہ ہو، درد بھی رکھتا ہو، لیکن جو اس کے امپلیمنٹیشن کرنے والے کرندے ہوتے ہیں اگر وہی بے ایمان ہو تو ملک کا نظام نہیں چل سکتا. اب وہی قصے کہانیاں جو ہم پہلے سنتے تھے منسٹرز کے، اب آٹا، چینی اور پتہ نہیں کیا کیا. ہم غریب عوام کا ٹیکسز کا پیسہ ہے. میرا خیال ہے معزز عدالتیں بھی تھک چکی ہیں. کون سر پٹکے گا؟ ان بے ضمیر سیاستدانوں سے. ظاہر ہے واسطہ تو انہی سے پڑھنا ہے. آپ بچ کے چل سکتے ہیں، کٹ کے نہیں چل سکتے. پھر ووٹ دینا ہے، پھر انہوں نے آنا ہے. بڑوں کی مجبوریاں ہیں کہ ان کو وننگ ہارسز چاہیے جو ان کی مرضی و منشا کے مطابق کام کریں. اس لیے ان لوگوں سے جان نہیں چھوٹ سکتی. روڈوں کی حالت دیکھ لیں، گلیوں کی دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں بدلا. بے ایمانی، جھوٹ، یہ اب کلچر کا حصہ بن گیا ہے. جو نہیں کرتا اسے کہتے ہیں تمہیں جینے کا ڈھنگ نہیں آتا، تم اپنے آپ کو بدلو. اللہ تعالیٰ خیر کرے. دیکھیں اب نئے بجٹ میں کیا ٹیکسز آتے ہیں. وہی جو گروسری آئٹم آپ 500 600 700 روپے میں لے کے آتے تھے اب وہ ڈبل ہو گئی ہیں. کیونکہ میں نے خود سٹور رن کیا ہے، سپر سٹور. مجھ سے زیادہ شاید لوگوں کو علم ہو، لیکن جو میں نے 20 سال 17 سال 18 سال اس شعبے میں گزارے ہیں اب مجھے بہتر پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، کیا 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 جاتا ہے اور کون کرتا ہے. کچھ کچہری میں بھی رہا 6 سال، وہ تجربہ بھی میرے ساتھ ہے. وہاں سے بھی میں نے سیکھا وہ لوگ کیا کرتے ہیں. پھر 2 سال اسلام آباد رہا، وہاں سے بھی سیکھا کہ وہاں جو جینیس مائنڈ ہے وہ کیسے سوچتے ہیں، وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں.
وہ کیسے دریا کو کوزے میں بند کرتے ہیں۔ ملکوں کے نظام ایسے نہیں چلتے، ہم سے تو گھر کے نہیں چلائے جاتے۔ 5-6 افراد ہوں گھر کے، ہم ان کو نہیں مینج کر سکتے، لیکن وہ ملک کا نظام بھی چلاتے ہیں اور عالمی دنیا سے بھی اپنے تعلقات بہتر رکھتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں وہ کتنے بریلینٹ دماغ ہوں گے۔ سیکھنے کا عمل، جب آپ پبلک میں نکلتے ہیں تو آپ سیکھتے ہیں۔ اس طرح 1975 میں ایف اے پاس کرنے والا لڑکا جو ڈی سی آفس میں بطور کلرک بھرتی ہوا تھا، اب اس کا کیریئر بینک میں ایز آپریشن مینیجر یا آپریشن سپروائزر اپنے اختتام کی طرف چلا گیا تھا۔ ظاہر ہے اب پاکستان آ کے رہنا تھا، یہیں پہ کچھ کرنا تھا، تو یہاں پہ میں نے پھر سپر سٹور کھولا۔ بڑا اچھا رسپانس ملا، ایک نئے فیلڈ میں سیکھنے کا موقع ملا۔ اب جن سے دور سے واسطہ پڑتا تھا، اب ان سے چند فٹ کے فاصلے سے واسطہ پڑتا تھا۔ حالات بدل جاتے ہیں۔ میں نے بتایا جب ریس کا گھوڑا لنگڑا ہو جائے تو اسے گولی مار دی جاتی ہے۔ بینک سے فارغ ہونے کے بعد میں یورپ بھی گیا، تقریباً 1.5-2 سال میں وہاں رہا۔ وہاں بھی بہت کچھ دیکھنے اور سیکھنے کو ملا۔ 3 بھائی ماشاءاللہ وہاں تھے، آج بھی وہاں 3 بھائی ہیں، 2 ہالینڈ میں ہیں، 1 انگلینڈ میں ہے۔ اس سوسائٹی کو، سوشل سیٹ اپ کو دیکھنے کا موقع ملا، کمپیئر کرنے کا موقع ملا۔ جو مسقط میں تھا اور جو یورپ میں تھا، اس میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اور جب ہم مسقط سے پاکستان واپس آ گئے تو وہاں کی قدروں کا اور یہاں کی قدروں کا زمین آسمان کا فرق تھا۔ تو وہ لڑکا اب مختلف مراحل سے گزر کے ٹھیڈے کھا کے تھوڑا سا پتھر تو گول ہو گیا ہوگا، اب پوری توجہ اپنے بچوں کو فیوچر، ان کی تعلیم کی طرف تھی، اور والدہ صاحبہ کی قربت، ان کی محبت۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ حج کا سفر کیسا رہا والدہ صاحبہ کے ساتھ، وہ سفر کیسا گزرا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ کوئی میری بات بری لگے تو معذرت چاہوں گا۔ ہر ایک کا سوچنے کا انداز اپنا ہے۔ کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، اب موٹر لگتی ہے، پہلے نہیں۔ ہر ملک میں اپنا اپنا نظام تھا۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، انسان نے جیسا سوچا ویسا اختیار کر لیا۔ تو ہر آدمی کا سوچنے کا، دیکھنے کا اپنا انداز ہے۔ کمنٹس میں لکھیے گا۔ ہمت نہیں ہارنی، لوگوں نے آپ کی ٹانگیں کھینچنی ہے، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچ لیں، اپنی موت کو ضرور اس میں شامل کریں، اور سب سے پہلے اس کام کے لاس کو، گھاٹے کو نظروں میں رکھیں، پھر وہ کام شروع کریں۔ اور جب شروع کر لیں
تو یہ سوچ لیں کہ میں نے شروع کیوں کیا تھا. مشورہ کر لیں 1 سے نہیں 10 سے، پھر اللہ کا نام لے کے شروع ہو جائیں. اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے. ماں باپ کی دعاؤں سے سب بہتر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو پھل دیتا ہے. اچھا برا وقت آتا ہے، وہی بوند زمین میں جذب ہو جاتی ہے، وہی تالاب میں جاتی ہے، وہی نہر میں، وہی دریا میں، وہی سمندر کا حصہ بن جاتی ہے. یہ نصیب کی بات ہے، یہ مقدر کی بات ہے. ایک وہ بھی ہے جو زمین میں جاتی ہے، لیکن جب زمین سے پانی نکلتا ہے تو وہ پیاسوں کی پیاس بجھاتی ہے، کھیتیاں سرسبز و آداب کرتی ہے، سرسبز و شاداب کرتی ہے. پروسیس ہے قدرت کا. جو سمندر میں جاتی ہے وہ وہی بخارات بنتی ہے اور دوبارہ وہ بادلوں کی صورت میں پہاڑوں کا رخ کرتی ہے. وہاں جا کے وہ برف کی شکل اختیار کرتی ہے. جب تک چینی پانی میں حل نہیں ہوگی، پانی میٹھا نہیں ہوگا. اپنا وجود آپ کو ختم کرنا پڑے گا، تب ایک نئی چیز وجود میں آئے گی، اس میں مٹھاس آئے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بھی ہو اور میٹھا بھی ہو. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.